اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے۔ کورس 2 صفحہ دوم اشارہ اے۔ تو آئیے چلتے ہیں۔ الحمدللہ ہم نے جو ہے سورہ بقرہ سے ابتدا کی ہے، یعنی پہلے 5 صفحے ہم نے جو ہے پہلے پارے کے پڑھنے ہیں، جس میں سورۃ فاتح کے بعد سورۃ البقرہ میں متقین، کافرین، منافقین، اور اس کے بعد انشاءاللہ دعوت قرآن کی طرف ہم چلیں گے۔ تو یہ اشارے جو ہیں ہم 5 انگلیوں پہ پڑھتے ہیں، یاد کرتے ہیں، یعنی یہ ہمارے ہاتھ کی جو 5 انگلی ہیں ان کو ہم ایسے بنا لیتے ہیں، انگوٹھے پہ پہلا صفحہ اور شہادت والی انگلی پہ دوسرا، اور اس کے ساتھ والی پہ جو ہے تیسرا، اور پھر چوتھا اور آخری پہ 5واں۔ تو ہم نے پہلے صفحے کے جو ہے وہ اشارے پڑھے تھے، آپ میں سے کوئی تیزی سے اگر دہرا دے تو یہ پھر ہم آگے چلیں۔ تعریف، دعا، ہدایت، چوتھا نہیں پتا سر۔ ہاں جی، کون دہرانا چاہے گا؟ یس امرین سر میں پلیز۔ دہراؤں؟ جی اللہ کی امرین۔ تعریف، ہدایت کی دعا، متقیوں کے لیے ہدایت، متقیوں کی صفات۔ گڈ۔ اللہ کی تعریف، ہدایت کی دعا، متقیوں کے لیے ہدایت، متقیوں کی صفات۔ تو یہ اس کے مختصر اشارے کیا تھے؟ تعریف، دعا، ہدایت اور صفات۔ یہ دیکھیے آپ کے سامنے لکھے ہوئے بھی آ رہے ہوں گے۔ پہلا اشارہ کیا تھا؟ دوسرے صفحے کے اشارے پہ ہم آگے ہیں۔ کافروں کو ہدایت نہیں، منافقین کو ہدایت نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ فسادی اور بیوقوف ہیں اور دو رخے ہیں۔ تو آئیے اس کو مل کے دہراتے ہیں۔ کافرین کو ہدایت نہیں، منافقین کو ہدایت نہیں، فسادی اور بیوقوف دو رخ۔ تو یہ پہلے صفحے کے تھے اللہ کی تعریف، ہم ہدایت کی دعا، متقیوں کے لیے ہدایت اور متقیوں کی صفات۔ دوسرے صفحے کے کیا ہے؟ کافرین کو ہدایت نہیں، منافقین کو ہدایت نہیں، فسادی اور بے وقوف اور دو رخ۔ چلیے مختصراً کافرین، منافقین، فسادی اور دو رخ۔ تو الحمدللہ ہم نے جو ہے وہ یہ شروع کیا تھا۔ پہلا اشارہ جو ہے آج ہم پڑھیں گے دوسرے صفحے کا، کیا ہے؟ کافروں کو یا کافرین کو ہدایت نہیں۔ اس سے پچھلی آیتوں سے تعلق اس کا یہ ہے کہ پہلے اللہ تعالیٰ نے متقیوں کے بارے میں بات کی جو قرآن سے ہدایت پانے کے اہل تھے۔ اب ان لوگوں کی بات ہوگی جنہیں ہدایت نہیں ملے گی۔ تو ان میں پہلا گروپ کیا ہے؟ وہ ہے کافرین کا۔ تو آئیے دیکھتے ہیں۔ اب چونکہ ہم داخل ہونے لگے ہیں تو آئیے اپنا وہ جو ہے معمول پورا کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، سلام قول من رب رحیم، ربی یسر ولا تعسر وتعمم بالخیر، ربی زدنی علما، ربی زدنی علما، ربی زدنی علما، اللہم صلی علی محمد۔ آج ہم نے دوسرا صفحہ شروع کیا ہے۔ آج ہمارے پاس ایک اور چابی آ گئی ہے۔ تمام آیتوں کا یہ جو پوری جتنی 6666 آیتیں ہیں ان کی چابی مین یہ ہے قرآن کے اندر۔ قرآن کے بہر یہ ہے اعوذ پڑھنا، بسم اللہ پڑھنا، اور داخل ہوتے ہی سورۃ فاتحہ میں پہلی چابی آ جاتی ہے۔ اور یہ جو ہے یہ ہر آیت کی چابی۔ آج آپ کو دوسری چابی عنایت ہوتی ہے، کیا؟ رب یسر ولا تعسر وتعمم۔ یہ دوسرے صفحے میں یہی چابی چلے گا۔ آئیے چلیں۔ عربی میں جو کچھ ہم بامعنی لفظ کہتے ہیں، زبان سے 2 طرح کے لفظ نکلتے ہیں، ایک معنی اور ایک بے معنی۔
معنی والے لفظ جو ہیں ان کو ہم اسم، فعل اور حرف سے پہچانتے ہیں. یہاں پہ ہم جو ہے فعل کو دیکھیں گے. فعل کے معنی ہے کام کرنا یا ہونا اور اس میں زمانہ پایا جائے. آج آپ کو ہم فعل کی پہچان بتاتے ہیں، جیسے ہم اسم کی پہچان آپ کو بتاتے رہے اب تک کہ اس کے شروع میں الف لام آ سکتا ہے، یا اس کے اوپر تنوین، 2 پیش 2 زبر 2 زیر ہو سکتے ہیں، یا اس کے آخر میں واو نون یا نون اور الف تا. اسی طرح فعل کی پہچان یہ ہے، اس کے شروع میں یا، تا، حمزہ، نون، سین، صوفہ، استمیم، الف سین تا یہ آ سکتے ہیں، یا جو ہے قد آ سکتا ہے. اگر کسی لفظ سے پہلے ان میں سے کوئی آ رہا ہو، یا، تا، حمزہ، نون، سین، صوفہ، استا اور قد، وہ کیا ہوگا؟ فعل. پھر ایک اور پہچان ہے، آخر میں اگر تا زبر، تا زیر، تا پیش، تا ساکن اور نون مشدد آ رہا ہو تو وہ فعل کی پہچان. ایک تیسری پہچان بھی ہے جو یہاں نہیں دی ہے، وہ میں آپ کو چلتے چلتے بتاتا ہوں، چونکہ اب تو چابیاں ہیں تو لہذا ہر چیز ہمیں نظر آ رہی ہے تو دیکھ لیتے ہیں. ثلاثی مجرد میں یعنی وہ افعال جو 3 حرف سے بنتے ہیں، اس کے پہلے کلمے پہ ہمیشہ زبر ہوتا ہے، آخری کلمے پہ ہمیشہ زبر ہوتا ہے، تیسرا کلمہ جو ہے اس پہ زبر ہو سکتا ہے، زیر ہو سکتا ہے یا پیش ہوتا ہے. اگر کوئی ایسا لفظ آ رہا ہے جس کے پہلے کلمے پہ زبر، آخری پہ زبر، درمیان والے پہ زبر یا زیر یا پیش ہو تو وہ کیا ہوگا؟ فعل ماضی کا صیغہ ہوگا، یعنی ثلاثی مجرد کا پہلا صیغہ ہوگا. نہیں سمجھ آئی؟ یہ لکھا ہوا نہیں ہے اس لیے میں اس کو ایک بار اور بتاتا ہوں. اگر کسی کلمے پہ جو 3 حروف سے مل کے بنا ہے، اس کے پہلے پہ زبر، آخری پہ زبر اور تیسرے پہ چاہے زبر آ رہا ہو، زیر آ رہا ہو یا پیش آ رہا ہو تو وہ کیا ہوگا؟ وہ فعل. جیسے فعلا 3 زبر آ رہے ہیں، فاتحہ 3 زبر آ رہے ہیں. لیکن سامعہ دیکھیں پہلے پہ زبر، آخری پہ زبر، لیکن این پہ کیا زیر آ رہی ہے، تو یہ کیا ہے؟ فعل کی پہچان. یہ یہاں نہیں، کچھ پہچان کی نشانی یہ دے دی ہے، اس کو آپ محفوظ کر لیجئے، لکھ لیجئے گا، جب ریکارڈنگ سے نہیں تو دیکھ کے لکھ لیجئے گا. یہ افعال کی انشاءاللہ جو ہے نا آپ کو مدد دیں گی کہ افعال ہم کیسے ہوتا ہے. اب ایک اور چیز ہے، آج ہم پڑھیں گے مد. مد کیا ہوتا ہے؟ کسی لفظ کو کھینچنا. اس کھینچنے کی 2 چیزیں ہوتی ہیں، ایک تو ہوتا ہے وجہ کہ کیوں کھینچا، اور دوسرا ہے کہاں کھینچنا ہے، یعنی کس لفظ پہ. جس لفظ پہ کھینچا جاتا ہے اسے کہتے ہیں محل مد. محل مد 3 ہے. اگر الف سے پہلے زبر آ رہا ہو، واو سے پہلے پیش آ رہا ہو، یا سے پہلے زیر آ رہا ہو تو یہ وہ مقام ہے جہاں پہ مد ہو سکتا ہے. ان 3 کے علاوہ مد نہیں ہو سکتا. الف سے پہلے زبر، واو سے پہلے پیش، یا سے پہلے زیر ہو تو یہ وہ جگہ ہے جہاں مد کیا جا سکتا ہے، یعنی لفظ کو کھینچا جا سکتا ہے. اب ہے سبب مد. وجہ کیا ہے کہ کہاں پہ ہم کریں گے اور کہاں نہیں کریں گے، وہ 2 ہی ہیں. اگر یہ یہاں پہ ان کے بعد حمزہ آ رہا ہے تب مد ہو سکتا ہے، یا جو لفظ آ رہا ہے اس پہ سکون ہے تو تب ہم مد کریں، ورنہ نہیں کر سکتے. آئیے اس کی مثال لیتے ہیں. یہ دیکھیں، یہ لفظ ہے العالم، یہ یا ہے، یا سے پہلے زیر آئی، کیا ہوا؟ محل مد بن گیا. اب یہ یہاں پہ ہم رک رہے ہیں، جب رکیں گے تو یہ دیکھیں یا کے بعد یہ سکون ہے نا، تو اس کا مطلب اسے ہم کھینچ سکتے ہیں. کیا؟ العالم. ادھر دیکھیے یہ کیا ہے؟ الرحیم میں یا یہ جو ہے اس سے پہلے کیا ہے؟ یا آ رہا ہے ساکن کے ساتھ. الرحیم، الغفور الرحیم. یہ دیکھیں یہ جو ودود ہے، الغفور الودود، ودود میں واو سے پہلے کیا ہے؟ پیش آ رہا ہے، اور اس کے بعد والا لفظ ساکن ہے تو ہم یہاں اسے کھینچیں. الغفور الودود مالک الناس. اس میں دیکھیں یہ الف ہے، الف سے پہلے زبر آ رہی ہے
اور سین پہ ہم رک رہے ہیں. جب رک رہے ہیں تو اسے کہتے ہیں مد عارضی وقفی للسکون. تو مالک الناس، یہ جو الف ہے اس کو دو آواز کے برابر کھینچا جائے گا، یعنی دو زبر کے برابر کھینچا. مالک الناس. تو آئیے اب ہم اپنے سبق کی طرف چلتے ہیں. آج کا سبق بہت اچھا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتم ام لم تنذرهم لا یؤمنون. ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظیم. غور کریں، یہاں میں نہیں کھینچ رہا ہوں لا یؤمن ام لم تنذرهم لا یؤمن، یہاں میں کھینچ رہا ہوں أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظیم. کیوں کھینچ رہا ہوں؟ یا ہے، یا سے پہلے یہ زوئی کے نیچے زیر آ گئی، یا کی کنڈیشن محل مد بن گیا. اور کیونکہ یہاں میم پہ میں سکون کر رہا ہوں، ٹھہر رہا ہوں. جب کسی آیت پہ آپ ٹھہرتے ہیں تو اس کی حرکت غائب ہو جاتی ہے، وہ سکون میں تبدیل ہوتا ہے. تو یہاں سکون آ گیا، وجہ بھی ہوگی، لہذا اس پہ ہم کیا کریں گے، کھینچیں گے. اب آپ کی باری ہے. اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، میری ہیلپ کرنی ہے. کیا ہیلپ کرنی ہے یہ بتانا ہے مجھے. یہ انا کیا ہے، حرف ہے، اسم ہے، فعل ہے، کیا ہے؟ حرف. ویری گڈ، جنہوں نے حرف کیا چلیں. اللہ زینہ کیا ہے جی؟ الذین اسم. کافر کیا ہے؟ اسم فعل. فعل. کفرو فعل. سواء اسم. اسم علیہم. علیہم ٹکڑے کر کے کریں. علیہ اور ہم. اللہ اور ہم. اللہ جو ہے حرف ہے اور ہم جو ہے وہ اسم ہے. انذرتہم ٹکڑے کریں. انذرتہم. انذرتا اور ہم. اور ہم. انذرتا فعل ہے. ان کی اسٹیٹس کیا ہے؟ انذرتا کیا ہے؟ کیا ہے؟ انذرتا فعل ہے، ہم فعل اسم ہے ہے. اور ہم اسم ہے. پہلے تو ٹکڑے تاکہ میں وہ ٹکڑوں کے حساب سے آپ سے پوچھوں کہ کتنے ٹکڑے کیے تھے. انذرتہم کے کتنے ٹکڑے کیے ہیں؟ 3. 3. تو علیحدہ چلا گیا، انذرتا علیحدہ ہو گیا، ہم علیحدہ ہو گیا. ٹھیک ہے، تو کے کیا معنی ہوئے؟ چلے میں نے ابھی تو کیا ہے؟ نہیں، ہم تو اس وقت وہ دیکھ رہے ہیں اسم فعل حرف، ترجمہ تو کر ہی نہیں رہے. کیا ہے؟ حرف ہے، اسم ہے، فعل ہے، کیا ہے؟ حرف ہونا چاہیے. حرف ہے. QC1 میں پڑھا تھا جی، یہ ہم نئے حروف پڑھ رہے ہیں. ہوتا ہے، حل ہوتا ہے، نام ہوتا ہے، یہ وہاں پڑھ کے آئے. انذرتا جو ہے کیا ہے؟ فعل. فعل ہو گیا. اور ہم اسم. ضمیر ہے اسم. ام کیا ہے؟ ام حرف فعل اسم. جی ہاں جی، ام کیا ہے؟ حرف. حرف ہے. لم کیا ہے؟ حرف. حرف ہے. تنذرہم ٹکڑے کریں. تنذر اور ہم. ہاں، تو تنذر کیا ہے جی؟ تنذر فعل اور ہم اسم. فعل ہو گیا، ہم اسم. لا کیا ہے؟ لا حرف. حرف. یومنون کیا ہے؟ فعل. ہاں، ابھی علامتیں پڑھائی تھی کسی کے ہاں جی، شروع میں فعل یا مضارع ہے. نون آ جائے، سین صوفہ قد وغیرہ آ جائے، وہ تو یہ آ گیا. ختمہ. ہاں جی، ختمہ یہ فعل ہے. ابھی آج ہی پڑھایا کہ کسی 3 حرفی لفظ کے اوپر اگر تینوں زبر آ رہے ہیں، یا پہلے پہ زبر، آخری پہ زبر، درمیان والے پہ چاہے زبر آئے، زیر آئے، پیش آئے، تو وہ کیا ہے؟ فعل ہوگا.
اب اس کو ہم نے اس لیے سے پہچاننا ہے. اللہ کیا ہے؟ اسم. اللہ کیا ہے؟ اللہ حرف. ہاں قلوبہم قلوبہم قلوبی اسم اور ہیم اسم. دونوں اسم کا مرکب ہے. وَعَلَى جی دونوں حرف ہیں. حرف ہے دونوں دونوں حرف. حروف ہیں. سمعہم سمعی اور ہیم. ٹکڑے کی فعل ہے پہلا. سمعی فعل ہے، ہیم اسم ہے. وَعَلَى دونوں حروف ہیں. دو ٹکڑے ہیں. اوکے دونوں حرف ہیں. ابصارہم ابصاری اور ہیم. ہاں تو ابصاری فعل اور ہیم ہاں، اسم. ہاں. غشاوۃ کیا ہے؟ اسم فعل اسم. حرف. اسم. اسم. وَلَهُمْ ٹکڑے کریں. ہاں جی وَلَهُمْ کے پہلے ٹکڑے کرو. وا لا اور ہم ہاں تینوں تین اسم. ٹکڑے. پہلے وا اور لا حروف ہیں. ہم ہاں جو ہے وہ ہم نہیں ہے، پیش ہے. ہم اسم ہے. ہاں عذاب. ہاں جی یہ تو بہت واضح اسم. اسم عظیم یہ بھی اسم دونوں ہے. اسم. تو آئیے آپ کو حل دکھاتے ہیں. ہم نے ایک حل بھی بنایا ہوتا ہے اس کا نا. دیکھتے ہیں. آئیے پہلے جو ہے حرف کو لیتے ہیں. حرف میں انا تھا، الا تھا، ام، لم، لا، با، لا، آ. اور اسم میں الذین، سواعن، ہم، اللہ، قلوب، غشاوۃ. اور جو ہے سمع جو ہے یہ آپ نے کہا تھا فعل ہے. یہاں پہ یہ فعل نہیں، یہ سماعت سے آیا ہے. وہ ٹیبل ہم کرتے ہیں سمعات، سمعو، سمیتا، سمیتو، سمیتم، سمینا. یسمعو، یسمعون، تسمعون، اسمعو، تسمعون، نسمعو. اسمعو، لا تسمع، لا تسمع. سامعون، مسموعون، سمن. سمن کیا تھا؟ مصدر. کیا ہے؟ اسم ہے. اسم کی 3 چابی یہ وہ ہے. ابصار بھی اسی طرح. اب اس کا ٹیبل اگر بسارا سے کریں گے تو یہ ابصار یہ آ جائے گا. ابصار جو ہے وہ مصدر میں جائے گا. یہ بھی اسم ہے. یہ آپ کے لیے آج نئی چیز ہے. عظیم جو ہے وہ تو 2 پیش بتا رہا ہے، عذاب بتا رہا ہے. یہ دونوں اسم ہے. اب آئیے فعل. کفرو فعل ہے. انذرتا فعل ہے. تنذر فعل ہے. یؤمنون فعل ہے. ختمہ فعل ہے. تو یہ انذرتا میں فاعل کیا ہے؟ کون سی ضمیر چھپی ہوئی ہے؟ ہاں جی انذرتا میں ایک ضمیر چھپی ہوئی ہے. کون سی ضمیر ہے؟ یہ کون سا صیغہ ہے؟ ماضی. ماضی تو ہے، صیغہ نہیں ہے. وہ تو فعل ہوتے ہیں. ماضی صیغہ تو وہ ہوتا ہے جو کام کرنے والا یہ بندہ ہوتا ہے. اس میں کون سا تا ویری تا گڈ. ہے سر. آخری تا سامنے والا جو ہوتا ہے. انتا چھپا ہے. چلے آج آپ نے بتایا. آج آپ کو میں ایک کام کی چیز آپ کے نام پہ بتا رہا ہوں. آپ نوٹ کر لینا. عبدالرحمان عربی گرامر میں ماضی میں 5 صیغے ہیں جو کہ فعل کے اندر چھپے ہوتے ہیں. 5 صیغے. ہوا چھپا ہوتا ہے فعل میں. ہیا چھپا ہوتا ہے فعلت میں. اسی طرح انت چھپا ہوتا ہے فعلت میں. آنا چھپا ہوتا ہے فعلت میں. اور نحنو چھپا ہوتا ہے نفعل. 5 صیغے ہیں یہ چھپے ہیں. باقی سب ظاہر ہے. وہ ان کی علامتیں بتا رہی ہیں. جیسے یہ کفرو میں واو الف بتا رہے کہ یہاں یہ جو ہے ہم چھپا ہوا ہے. ٹھیک ہے. واو نون آئے گا مضارع میں تو بتائے گا یہاں پہ جو ہے وہ جمع کا کوئی چھپا ہوا ہے. لیکن 5 صیغے یہ ہیں جو چھپے ہوتے ہیں. وہ کون کون سے ہیں؟ ایک بار پھر عبدالرحمان صرف آپ کے لیے میں دہرا رہا ہوں کہ آپ نے مجھے صحیح جواب دیا. ہوا چھپا ہوتا ہے فعلا میں. یا چھپا ہوتا ہے فعلت میں. انتا چھپا ہوتا ہے فعلتا میں. آنا چھپا ہوتا ہے فعلتو میں. اور نحنو چھپا ہوتا ہے کس میں بھئی؟ فالتم میں. نفعل فعلنا فعلنا میں نا جو ہے چھپا ہوتا ہے. نا جو ہے چھپی ہوئی زمین. تو یہ 5 صیغے چھپی ہوئی ہیں. شروع کر رہا ہے. آپ نے سبق کی طرف سیدھا سادہ سبق تھا اس کو ایسے استاد نے لمبا چوڑا کر دیا. بسم اللہ.
اب ترجمہ کرتے ہیں. جی ترجمہ کریں, کتنا آپ کو آتا ہے, پھر آگے ترجمہ پڑھیں گے. ان الذین, کیا معنی ہے؟ بے شک بے جو شک لوگ وہ لوگ بے بے شک. شک جو اللہ لوگ تعالیٰ کے معنی وہ لوگ وہ جو لوگ کفارو کفارو جنہوں نے انہوں کفر نے کیا کفر کیا کفر کرتے کیا ماضی کا صیغہ کرتے ہیں, نہیں کیا. سواء برابر ہے برابر ہے اس کے لیے ہم ایک لفظ عربی میں بھی استعمال کرتے ہیں, اردو میں بھی مساوی. مساوی مساوی جو ہے نا وہ اسی سے سوا سے نکلا ہوا ہے, تو مساوی یاد رکھ لیں. یہ جس کے شور ہو رہا ہے پلیز کائنڈلی اس کو علیہم, ان پر. اوپر ان پر. اب یہ جو لفظ آگے آ رہا ہے نا, یہ تھوڑا سا توجہ چاہتا ہے. اس میں ایک پوائنٹ ہے, وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں, اگرچہ اس لیول پہ یہ پوائنٹ بتایا نہیں جاتا. QC1 میں نے کیا, بلکہ میں نے QC5 کر رہا ہوں, ابھی تک ہمیں کسی نے مان نہیں بتایا, یہ جا کے شاید QC6-7 میں بتائیں گے. انذرتہم, 3 ٹکڑے, انذرتہم. جو ہے اس کے کیا معنی ہوتے ہیں؟ عربی میں ہم کہتے ہیں نا, خواہ کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ لفظ ہم نے جو اب تک پڑھا ہے, کیا اس کے معنی ہوتے ہیں کیا. ہاں, کیا کے معنی ہے؟ ہم نے جو QC1 میں پڑھا تھا نا, حل کی جگہ ہم استعمال کرتے تھے, وہاں پہ کے معنی ہوتے ہیں کیا. لیکن اس میں ایک لفظ آیا ہے انذرتہم کے بعد, کیا ہے؟ اگر کسی حمزہ والے لفظ کے بعد آئے تو یہ جو ہے کے معنی بدل کے چاہے اور خواہ کے معنی کرتا ہے. جیسے اذا سے ہم کہتے ہیں نا, جب اذا آتا ہے تو وہ اس کے معنی بدل دیتا ہے, لم آتا ہے تو معنی بدل دیتا ہے. اسی طرح یہ بھی آتا ہے, لیکن یہ بعد میں آتا ہے, وہ شروع میں آتے ہیں. اذا شروع میں آ کے معنی بدلتا ہے, لم شروع میں آ کے کرتا ہے, آخر میں آتا ہے. اگر کسی حمزہ والے, اور وہ کون سا حمزہ؟ وہ جس کے معنی کیا ہو, اگر اس کے لفظ کے بعد آئے تو وہ حمزہ کے معنی کیا کی بجائے کیا کر دیتا ہے؟ چاہے یا خواہ. اس کو سمجھ آ گئی؟ بڑی بات ہے. میرے جیسے کو آج پتہ چل رہا ہے تو آپ لوگوں سے کیا کہوں. ہاں جی, انذرتا, یہ اب ہم نے دیکھ لیا, اس میں انتا چھپا ہوا ہے اور ہم کے معنی ہوں. چاہے تو, چاہے یا چاہے, اگر یعنی خواہ تو چاہے, یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ ہے کہ اگر چاہے آپ چاہیں بھی, کیا چاہیں؟ لم تنذر. لم کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ ماضی میں نفی کے معنی دیتا ہے. لم تنذر, تنذرہم, ہاں جی پچھانے سیغہ, پچھانے تنذرہم کون سا سیغہ ہے؟ ماضی مضارع امر کون سا ہے؟ مدارے ادارے کا. مضارع ہے. تو اس کا ترجمہ کیا ہونا چاہیے تھا؟ تنذر کے معنی ہوتا ہے ڈرانا. تنذر, تو ڈرائے. یہاں 2 تبدیلیاں آئی ہیں. ایک تو یہ ہے تنذر, اس کے اپنے معنی ہے تو ڈرائے, تو ڈراتا ہے یا ڈرائے گا. دوسرا یہ لفظ تنذر نہیں ہے, یہ تنذرو تھا. تنذرو کیسے؟ نظرا, نظرو, نظرتا, نظرتو, نظرتم, نظرنا, ینظرو, ینظرونا, تنظرو, انظرو, تنظرونا, ننظرو. یہ تنظرو تھا, رے کے اوپر پیش تھا, لیکن رے کے اوپر پیش کی بجائے جزم آ گیا. کوئی بتائے گا کہ یہ کیوں آیا جزم پیش, کہاں چلا گیا, کیا ہوا ہے جو اس میں تبدیلی ہوگی کہ جزم آ گیا؟ لم آیا. لم ایک ایسا لفظ ہے, یہ 2 تبدیلیاں لاتا ہے. ایک تو جس لفظ کے اوپر اعراب ہوتا ہے, اعراب جو جس سے ہم پہچانتے ہیں اس لفظ کو, مثلا تو سے ہم پہچانتے ہیں انا کو, تا سے پہچانتے ہیں انتا کو, وہ جو علامت ہوتی ہے اس کو ہٹا کے اس کی جگہ سکون لگا دیتے ہیں. اور دوسرا اس کا ترجمہ ماضی کے لیے ہوتا ہے. تو یہاں پہ 2 تبدیلی اس لفظ کو. لن تنذر کیا ہے؟ تو چاہے بھی, لن تنظرو, تو انہیں تبدیل نہیں کر سکتا. لا یؤمنون, کیا تبدیلی؟ وہ ایمان نہیں لائیں گے. ہاں جی, ختم آ کے معنی بتائیں, پڑا ہوا ہے لفظ مہر لگا دی. مہر مہر, ختم, مہر. خاتم الانبیاء, خاتم النبی, اپنے نبی کو ہم کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے انبیاء پہ مہر لگا کے بند کر دیا. اللہ, اللہ کے معنی ہمیں قلوبہم, میرے ہونٹوں کو غور سے دیکھنا. قلوبہم, قاف کی آواز
اور یہ پیش کی آواز یا واو کی جو آواز ہوتی ہے، واو کی آواز، خاص طور سے واو کی آواز کے لیے ہونٹ جب تک گول نہیں ہوں گے وہ ادا نہیں ہوگی. قلوبہم، پیش نے گول کر دیا، واو پھر آخر میں آئی، اس نے بھی میرے ہونٹوں کو لگاتار گول رکھا. قلوبہم، قلوبہم، ہاں جی، قلوب جمع قلب کی ہم ان کی، وعلا اور سمعہم، یہ بھی بڑا ٹریکی لفظ ہے. سمعہم، اگر آپ اس میں وقفہ کریں گے سمع تو یہاں پہ کیا ہوگا، کلکلا ہو جائے گا. کلکلا نہیں کرنا، آپ نے اس کو بڑے ٹرک سے جو ہے جوڑ کے این کے ساتھ لگا کے، این کے نیچے زیر ہے اس کو ہلکی کر کے آواز لینا. سمعہم، سم یعنی رکنا نہیں ہے. سمعہم، سمعہم، وعلی ابصارہم، ابصارہم کا کیا مطلب ہے؟ ابصار کی معنی آنکھیں ہوتا ہے ویسے. چلے جی اب بتا دیں. سمیع سماعت یعنی ان کے کان، یعنی اللہ نے مور کر دیا ان کے دلوں پر، ان کے کانوں پر، اور ان کے آنکھوں پر کیا ہے؟ غشاوہ. غشاوہ کہتے ہیں پردہ، ہلکا پردہ، یہ جو جھلی کی طرح. وَلَهُمْ، اور ان کے لیے عذاب، عذاب ہے عظیم. قرآن کتنا آسان ہے، آپ کو ہر لائن میں 3 یا اس سے کم الفاظ اب سیکھنے پڑ رہے ہیں. یہ دیکھیں اس میں سے اکثر آپ نے خود ترجمہ کر لیا. آئیے ہم ابھی چلتے ہیں ترجمے کی. ان الذین کفروا، بے شک جنہوں نے کفر کیا، سواء علیہم، برابر ہے ان پر، انذرتہم، چاہے آپ ڈرائیں انہیں، ام لم تنذروا، یا آپ نہ ڈرائیں انہیں، لا یؤمنون، وہ ایمان نہیں لائیں. سواء علیہم کو لے لیں، سواء برابر ہے، علیہم ان پر، علی. یہ یاد رکھیں یہ جو اللہ ہے نا، اگر آپ زور لگائے بغیر پڑھتے ہیں اللہ کہہ دیتے ہیں تو یہ ادا نہیں ہوگا. آپ کو حلق سے آواز لگے، زور لگانا ہے. علیہم، دیکھیں علیہم کرنے کے لیے مجھے زور لگانا پڑا ہے. علیہم، علیہم، اور علیہم، علیہم آسانی سے ہو گیا. تو یہ علیہم جب پڑھتے ہیں وہ الف کی آواز کے ساتھ آتا ہے. علیہم جب کہتے ہیں تو عین کو لانا پڑتا ہے. قرآن کے اندر اتنی ردم ہے، اتنی ردم ہے، اور الفاظ ایسے جڑے ہوئے ہیں. اگر آپ کو صرف ان کے پڑھنے کا طرز آ جائے اور آپ پڑھیں چاہے آپ کی آواز خوبصورت نہ بھی ہو، اس کے اندر اتنی کشش ہے، اتنی کشش ہے کہ آدمی کو کھینچتا ہے. جیسے وہ کہتے ہیں نا کہ ترنم سے کوئی غزل گا رہا ہے، پڑھ رہا ہے، یا نظم پڑھ رہا ہے، ترانہ پڑھ رہا ہے، تو آپ مغرور ہو جاتے ہیں. آپ اس سے کہیں زیادہ جو ہے سینسیٹیو، اس کے ایک ایک لفظ کے اندر جو ہے اتنی کشش. ترجمہ کیجئے. سواؤن، یکساں ہے، برابر ہے، یہ سب برابر ہیں. صحیح، ہاں جی، یہ جی. سب برابر. انظر تم، ہم نے دیکھ لیا، اس کے معنی ہے چاہے تم ڈراؤ انہیں، اور ام لم تنذرون، یہ بھی ہم نے دیکھ لیا، لا یؤمنون، وہ ایمان نہیں لائیں گے. اس آیت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے جنہوں نے مکہ کے لوگوں کو جو ہے دین کی دعوت دینے میں اپنی ہر ممکن کوشش کی. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر تو کوئی داعی ہو ہی نہیں سکتا. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات جس نے نہ مانی تو وہ کسی کی نہیں مانتا. تو اس لیے اللہ نے کہا کہ یہ تیری بات نہیں مانیں گے چاہے آپ جتنا مرضی کر لیں. ہم نے کیا کیا؟ ان کے دلوں پر، ان کے کانوں پر مورے لگا دی، آنکھوں پر پردے ڈال دیے. یہ نہ سن سکتے، نہ دیکھ سکتے، نہ سمجھ سکتے. ختم اللہ اللہ قلوبہم، مہر لگا دی اللہ نے قلوبہم، قلوبہم ان کے دلوں پر، وعلی سمعہم اور ان کے کانوں پر، وعلی پر ابصارہم ان کی آنکھوں پر، غشاوۃ پردہ ہے. اچھا یہاں بھی ایک پوائنٹ ہے، اس کو بھی دیکھ لیں چلتے چلتے، اتنا ٹائم تو ویسے نہیں. اگر میں یہاں رکتا ہوں تو یہ دیکھیں کیسے پڑھوں گا. ابصارہم غشاوۃ، اور اگر ملاتا ہوں ابصارہم غشاوۃ ولہم غشاوۃ، نون کی آواز غائب ہو جاتی. کیا یہ اگلی کلاس میں انشاءاللہ ہم یہ نون کا قاعدہ بھی اس میں دیکھیں گے، کہاں نون کی آواز غائب ہو جاتی ہے اور کہاں جو ہے وہ ادا ہوتی ہے. ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے مہر لگا دی ان کے دلوں پر، اور ان کے لیے کیا ہے؟ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے. مومنوں کے دلوں میں تقویٰ ہوتا ہے، کافروں کو دلوں پر مہر، اور منافقوں کو دلوں میں کیا ہوتا ہے؟ بیماری. یہ آپ نے یاد رکھنا. تو کافروں کے لیے کیا ہے؟ یعنی دنیا کے اندر جو ہے سزا کیا ہے؟ ان کے دلوں اور کانوں پر مہر اور آنکھوں پر پردہ ہے. اب نہ وہ دیکھ سکتے ہیں، نہ سن سکتے ہیں، نہ ان کے دلوں میں ہدایت کا نور داخل ہو سکتا ہے. دل مرکز ہے، اگر اس پر ہی مہر لگا دی
تو کوئی نشانی یا نصیحت اس کو فائدہ نہیں دے سکتی. یہی وجہ ہے کہ یہ جتنے غیر مذہب کے لوگ ہیں، نہ ماننے والے ہیں، وہ ہر چیز کے اوپر اتنا نالج رکھتے ہیں لیکن ان کے دلوں پہ مہر لگے، وہ سمجھ ہی نہیں سکتے اس کو کہ یہ کیا ہے. کافروں کے لیے آخرت میں سزا کیا ہوگی؟ بڑا عذاب. جب اللہ عذاب کی بات کرے تو وہ خود بہت ہی بھیانک عذاب ہوگا. اس پر اگر اللہ عظیم یعنی بڑا عذاب کہا جائے تو ہم تصور نہیں کر سکتے کہ وہ کتنا عذاب ہوگا. استغفر اللہ. بے شک جن لوگوں نے کفر کیا ان پر برابر ہے آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، وہ ایمان نہیں لائیں گے. اللہ نے ان کے دلوں پر، ان کے کانوں پر مہر لگا دی اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے، اس لیے بڑا عذاب ہے. آئیے اسباق لیتے ہیں. کافروں کو ہدایت نہیں ملے گی. دنیا میں سزا ان کے دلوں، ان کانوں پر مہر، ان کی آنکھوں پر پردہ ہے، اور آخرت میں سزا یہ ہے کہ بڑا عذاب ہوگا. تو آئیے اس کی ایک خوبصورت سی دعا ہے، اسے دیکھ لیتے ہیں. دعا کیا ہے؟ اللہم انی اعوذ بک من الکفر والفقر والعذاب القبر. اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں کفر سے، فقر و فاقہ سے، اور قبر کے عذاب سے. انشاءاللہ میں سچ سنوں گا، چاہے وہ مجھے تکلیف دے، چاہے وہ میرے معاون کی طرف سے ہو یا مانگنے والوں کی طرف سے. تو آئیے اس کو یاد کرتے ہیں. اللہم انی اعوذ بک، اللہم انی اعوذ بک، اللہم انی اعوذ بک من الکفر. کس سے؟ من الکفر، من الکفر. اللہم انی اعوذ بک من الکفر والفقر، والفقر، والفقر. اعوذ بک من الکفر والفقر اور وعذاب القبر. یہ تین چیزیں ہیں. اللہم انی اعوذ بک، اے اللہ میں سوال کرتا ہوں تجھ سے کیا؟ من الکفر، کہ مجھے پناہ میں لے لے، کفر سے بچا دے، والفقر، فقر و فاقہ سے، وعذاب القبر، اور عذاب. کتنی آسان ہے، دیکھیں 3-4 حصوں میں آپ توڑ کے اسے یاد کر لیں، یاد ہو جائے. اسماء اور افعال کی طرف چلتے ہیں. اسماء میں ہم نے پڑھا تھا اسم کی جمع اسماء، یوم کی ایام، کتاب کی کتب، صلاۃ کی صلوات، عالم کی عالمون اور عالمین، متقین کی جو ہے متقون اور متقین، مفلح کی جو ہے مفلحون مفلح. آج ہمارا نیا لفظ آیا کل. قلب سے کیا ہوگا؟ قلوب. اور بصر، بصر سے ابصار. تو آج ہمارے پاس دو جو ہے نئے، جو ہے نئے تو نہیں کہنے چاہیے کیونکہ ہم نے پہلے بھی شاید پڑھے ہو. کفرہ کا آیا ہے فعل اور خاتمہ. کفرہ کا ہوتا ہے کفرہ، یکفرو، اکفر، کافر، مغفور، کفر. خاتمہ یختمو، اختم، خاتم، مختوم، ختم. تو یہ ہو گیا. اب یہ کفرہ کا ٹیبل ہے، آئیے آپ میں سے کوئی سے کر دے. چلیں جی، کون کرانا چاہے گا؟ ہاں جی امبرین. اوکے گو اہیڈ. کفرا اس نے کفر کیا، کفرو ان سب نے انکار کیا، سوری کفر کیا. کفرتا اس نے آپ نے انکار کیا، کفرتو میں نے انکار کیا، کفرتم آپ سب نے انکار کیا، کفرنا ہم سب نے انکار کیا، کفرت اس عورت نے انکار کیا. یکفرو وہ انکار کرتا ہے، یکفرونا وہ سب انکار کرتے ہیں، تکفرو آپ انکار کرتے ہیں، اکفرو اکفرو آپ میں انکار کرتی ہوں، تکفرونا آپ سب انکار کرتے ہیں، نکفرو ہم سب انکار کرتے ہیں، تکفرو وہ عورت انکار کرتی ہے. اکفر انکار کر، اکفرو انکار کرو، لا تکفر مت انکار کر، لا تکفرو مت انکار کرو. کافر انکار کرنے والا، مکفور جس کا انکار کیا گیا، اور کف انکار کرنا. اوکے ہاں جی. اس کے بعد اگلا تھا خاتمہ، یختمو، اختم، خاتم، مختوم، ختم. چلیں جی اس کا ٹیبل کون کرائے گا؟ ہاں جی آ جائے میدان میں. ٹیبل ہے فکر، آپ نے صرف پڑھنا ہے. ہاں جی کون کرائے گا؟ سارے سو گئے. ہاں میں میں چلیں جی کروا دوں. ولیہ صاحب. ہاں جی ولیہ شاہد آپ بتائیے. ختم اس نے ختم کیا، ختم ان سب نے ختم کیا، ختمتا آپ نے ختم کیا، ختم تو میں نے ختم کیا، ختم تم آپ سب نے ختم کیا، ختم نہ ہم سب نے ختم کیا، ختم ختمت اس عورت نے ختم کیا. یختمو وہ ختم کرتا ہے، یختمونا وہ سب ختم کرتے ہیں، تختمو آپ ختم کرتے ہیں، اختمو میں ختم کرتا ہوں، تختمونا آپ سب ختم کرتے ہیں، نختمو ہم سب ختم کرتے ہیں، تختمو وہ عورت ختم کرتی ہے، اختم
ختم کر، اختمو ختم کرو، لا تختم مت ختم کر، لا تختمو مت ختم کرو، خاتمن ختم کرنے والا، مختومن جس کو ختم کیا گیا، ختمن ختم کرنا۔ جزاک اللہ سسٹر، یہ ایک نیا ٹیبل تھا لیکن الحمدللہ آپ لوگ اس کو 2-4 دفعہ دہرائیں گے تو رواں ہو جائیں گے۔ تو آئیے دوسرے حصے کی طرف چلتے ہیں، ہمارا ٹائم بہت چلا گیا ہے لیکن انشاءاللہ ابھی ول کور۔ تو آج کے سبق میں بسم اللہ الرحمن الرحیم، ہم نے کانا کی جو ہے وہ ٹیبل کی ساخت دیکھنی ہے، لیکن اس سے پہلے یہ کہ اگر قرآن کھولو گے فتح تو اللہ کی مدد آئے گی نصرہ، ورنہ مار پڑے گی ضربہ، اس لیے سن لو سب۔ پھر ہم نے یہ دیکھا کہ کمزور حروف جو ہیں ان کی خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ ایسے لفظ جن میں واو یا الف آئے وہ کمزور حروف کہلاتے ہیں، اور یہ یا تو شروع میں آتے ہیں جیسے وہابا وعدہ، یا درمیان میں آتے ہیں جیسے کالا زادہ، یا پھر آخر میں آتے ہیں جیسے دا ہدا وغیرہ۔ اور ان میں 2 باتیں یاد رکھنے کی ہیں، ان کا پیٹرن بھی فتح یفتح، نصرہ ینصرو، ضربہ یضربو، سمع یسمعو، یہ انہی کے پیٹرن پہ آتے ہیں، پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ چونکہ کمزور ہیں تو یہ ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں، سارا بنتے ہیں، اور بعض اوقات غائب ہو جاتے ہیں اور پھر اچانک آ بھی جاتے ہیں۔ کبھی ایسا ہوتا ہے ایک دم ٹیبل کے اندر آ جاتے ہیں، ایک دفعہ غائب ہو جاتے ہیں پھر آ جاتے ہیں، اور بعض اوقات اپنی جگہ کسی اور کو بٹھا جاتے ہیں، تو لہٰذا یہ ان کی خصوصیت ہے۔ تو اب یہ ہم نے کہا تھا یہ تو فتح نصرہ وہ تو میں نے بتا دیا، فتح قرآن کھولو گے، نصرہ اللہ کی مدد آئے گی، ضربہ نہ مار پڑے گی، سمع یسمع۔ اب آپ کی باری ہے، اب یہ اللہ نے دینے کا وعدہ کیا، تو اس سے کیا آئے گا؟ ہاں جی سارے مل کے دہرائیں، مل کے دہرائیں۔ وہابا وعدہ، وہابا وعدہ نہیں، وہابا اس نے دیا، جو اللہ نے دینے کا وعدہ کیا اس میں سے ہم نے لفظ اس کے اندر جوڑنے ہیں، وہابا دینے کا، اس نے دیا، وعدہ اس نے وعدہ کیا۔ اگلا ہے بلکہ کہا زیادہ دوں گا، ہاں جی کالا زیادہ ملائی کالا سے زیادہ، کالا بلکہ زیادہ کہا نہیں ملے گا، کالا زیادہ زیادہ دوں گا، نہیں، بلکہ کہا زیادہ دوں گا، کہا کے لیے کالا اس نے کہا، زیادہ دوں کے لیے زیادہ اس نے بڑھایا۔ ہم پہلے یہ کہیں گے جملہ، بلکہ کہا زیادہ دوں گا، کالا اس نے کہا، زیادہ اس نے بڑھایا، یہ دونوں کا ترجمہ جو ہے بلکہ زیادہ دوں کے اندر جا کے شامل ہو گیا۔ ہاں اس لیے دعا کرو ہدایت کی، دا ہدا، اس کو ملائیں، اس لیے دعا کرو ہدایت کی، دا اس نے دعا کی، ہدا اس نے ہدایت کی۔ یہ اس طریقے سے ترجمے کے ساتھ جب آپ یاد کریں گے تب آپ کا جا کے لنک ان جملوں سے بنے گا، ورنہ پھر بھول جائیں گے۔ اللہ نے دینے کا وعدہ کیا، وہابا اس نے دیا، وعدہ اس نے وعدہ کیا، بلکہ کہا زیادہ دوں گا، کالا اس نے کہا، زیادہ اس نے بڑھایا، اس لیے دعا کرو ہدایت کی، دعا اس نے دعا کی، ہدا اس نے ہدایت کی۔ یہ جو ہم ترجمہ کر رہے ہوتے ہیں، یہ ترجمہ جو ہم نے اپنا گائیڈ جملہ بنایا ہے اس گائیڈ جملہ کے ساتھ لنک ہوتا ہے جا کے، کہ یہ عربی کا لفظ آئے گا، یہ ترجمہ ہے، اور یہ گائیڈ جو ہے سینٹینس ہمیں گائیڈ کرے گا یہ لفظ کیا اور اس کا ترجمہ کیا۔ چلیں تو یہ آگے آپ کے سامنے پورا ٹیبل، ہاں صحابہ کا ٹیبل بھی ساتھ آ گیا۔ ہاں جی ارشی آپ کرانا چاہتی ہیں؟ آپ نے کافی دیر سے ہینڈ ریز کیا۔ سر میں کرا دوں؟ کرائیں نہیں، آپ کون بول رہی ہیں؟ آپ کا تو نہ ہینڈ ہے نہ کچھ پتا ہے۔ جی ارشی آپ کا ہینڈ کافی دیر سے ریز ہے، آپ کیا کرنا چاہتی ہیں؟ ٹیبل کرنا چاہتی ہیں یا کوئی سوال ہے؟ وعلیکم السلام جی سسٹر۔ ہاں ذہبا وہ گیا، ذہبو وہ سب گئے، ذہبتا آپ گئے، ذہبتو میں گیا، ذہبتم آپ سب گئے، ذہبنا ہم سب گئے، ذہبت وہ عورت گئی، یذہبو وہ جاتا ہے، یذہبونا وہ سب جاتے ہیں، تذہبو آپ جاتے ہیں، اذہبو میں جاتا ہوں، تذہبونا آپ سب جاتے ہیں، نذہبو ہم سب جاتے، تذہبو وہ عورت جاتی ہے، اذہب جا، اذہبو جاؤ، لا تذہب مت جاؤ، لا تذہبو مت جاؤ، ذاہبن جانے والا، ڈیش ذہابن جانا۔ گڈ، لا تذہب مت جا، لا تذہبو مت جاؤ، جا اور جاؤ میں یہ مت کے ساتھ ہم فرق کرتے ہیں کہ ایک واحد کا ایک جمع ہے۔ تو آئیے اب آگے چلتے ہیں۔ وعدہ، ہاں جی یہ نادیہ اشرف کرائیں جی آپ کو
یہ ٹیبل دیا جاتا ہے. وعدہ سے ایک اور وعدہ ٹیبل دیا. اس نے وعدہ کیا، وعدو ان سب نے وعدہ کیا، وعدتا آپ نے وعدہ کیا، وعدتو میں نے وعدہ کیا، وعدتم آپ سب نے وعدہ کیا، وعدنا ہم سب نے وعدہ کیا، وعدتا اس عورت نے وعدہ کیا. یا ادو وہ وعدہ وعدت کرتا، نہیں رک جائے. وعدت اس نے وعدہ وعدت کیا، وعدت وعدت یہ دال کے اوپر زبر ہے، تے ساکن نے ان کو ملانا ہے، یہ پڑھا جائے گا وعدت 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 وعدت. وعدت یہ چونکہ تمام فعلوں میں یہ اسی طرح ہونا ہے کہ تے ساکن نے آ کے جڑنا ہے، تو اس لیے اس کی پریکٹس لازمی ہے. چلیں جی آگے چلیں. یا یا ادو یا ادو وہ وعدہ کرتا ہے، یا ادونا وہ سب وعدہ کرتے ہیں، تا ادو آپ وعدہ کرتے ہیں، آ ادو میں وعدہ کرتا ہوں، تا ادونا آپ سب وعدہ کرتے ہیں، نا ادو ہم سب وعدہ کرتے ہیں، تا ادو وہ عورت وعدہ کرتی ہے، اد وعدہ کر، ادو ادوا وعدہ ادو کرو، ادو وعدہ کرو، لا تعد مت وعدہ کر، لا تعد واہ لا تعد واہ مت وعدہ کرو، واعدو وعدہ کرنے والا، موعودن جس نے وعدہ کیا، وعدن وعدہ کرنا. اد وعدہ کر، ایدو وعدہ کرو، لا تعد مت وعدہ کر، مت لا تعدو مت وعدہ کرو. کر اور کرو سے فرق کرتے ہیں. واعد وعدہ کرنے لگا، موعود جس سے وعدہ کیا گیا، وعد وعدہ. ہاں جی اگلا کالا آ گیا. کون ہے پیچھے، کون رہ گیا جس نے ہینڈ ریز کیا تھا؟ ہاں جی رضوان آ جاؤ. کالا برمار اس نے ہاں کالا اس نے ٹیبل کہا، سے. کالو ان سب نے کہا، کلتا آپ نے کہا، کلتو میں نے کہا، کلتم آپ سب نے کہا، کلنا ہم سب نے کہا، یا کالت اس عورت نے کہا. یقولو وہ کہتا ہے، یقولونا وہ سب کہتے ہیں، تقولو آپ کہتے ہیں، اقولو میں کہتا ہوں، تقولونا آپ سب کہتے ہیں، نقولو ہم سب کہتے ہیں. یا تقولو وہ عورت کہتی ہے. کل کہہ، کولو کہو، لا تاکل مت کہہ، لا تقولو مت کہو، قائلن کہنے والا، موقولن جس کو کہا گیا، قولن کہنا. جزاک اللہ خیرہ. تو یہ ہمارے گزشتہ سبق کے ٹیبل تھے. آئیے آج کا سبق ہے ہمارا کانا. آج ہم نے کانا پڑھنا ہے. کانا میں بھی ایک بہت اہم نقطہ ہے، اس کے لیے یہ لایا گیا ہے. کانا وہ تھا، کانا کے اصل معنی کیا ہے؟ وہ تھا، یہ یاد رکھنا. اب اس کا ٹیبل دیکھتے ہیں. کانا وہ تھا، کانو وہ سب تھے، کنتا آپ تھے، کنتو اما میں چلی تھا، گئی، کنتم آپ سب اما تھے، کن تم آپ سب تھے، کننا ہم سب تھے. تو یہ تو گیا ماضی کا. کانا، کانو، کنتا، کنتو، کنتم، کننا. ہاں جی کوئی ایک بار دوہرا دے پھر آگے چلتے ہیں. ہاں جی سر میں تو کانا میں کروں. کانا دوہرا وہ دے تھا، دوبارہ. کانو وہ سب تھے، کنتا آپ تھے، کنتو میں تھا، کنتم آپ سب تھے، کننا ہم سب تھے. اور کانت وہ تھی. ٹھیک ہے. اب ہم آتے ہیں اس کے مضارع کے لیے. مضارع میں دیکھیں کیا ہے. کانا یہ ہم نے ایک پڑھا تھا فعلا سے کیا ہوتا ہے، یا ملونا، یا عمل سے یا ملونا، یا ملو یا ملونا، تعملو آپ کرتے ہیں، عملو میں کرتا ہوں، تعملونا آپ سب کرتے ہیں، ناملو ہم سب کرتے ہیں، اور تعملو وہ عورت کرتے ہیں. یہ ہم نے پڑھا تھا نا عملہ کا. جب ٹیبل ہم پڑھ رہے تھے ہم نے اس کا مضارع جب بنایا، یہ کہاں پڑھا تھا؟ QC1 میں پڑھا ہے QC1 میں آخری ٹیبل یہی ہے. آخری. یعنی وہاں ہم سامعہ کیا جب کرتے ہیں درابا، اس کے بعد سامعہ، سما کے بعد علامہ، عالمہ اور عاملہ کرتے ہیں. عاملہ اس جو ہے QC1 کا آخری ٹیبل ہے. یہ وہاں ہم نے پڑھا تھا مضارع. اب جو نئی چیز ہونے جا رہی ہے جس کے لیے یہ دونوں ٹیبل ہم لائے ہیں، ان کو ملانا ہے ہم نے. دیکھیں کیسے. یہ کیا ہے؟ کانا وہ تھا، کانو وہ سب تھے، کنتا آپ تھے، کنتو میں تھا، کنتم آپ سب تھے، کننا ہم سب تھے، کانت وہ عورت تھی. اور یہاں ہم نے کیا کہا؟ ہم نے کہا یعملو وہ
کرتا ہے یا کرے گا, یعملون وہ کرتے ہیں یا کریں گے, تعملو آپ کرتے ہیں یا کریں گے, عملو میں کرتا ہوں یا کروں گا, تعملون آپ سب کرتے ہیں یا کریں گے, نعملو آپ سب کرتے ہیں یا کریں گے, نعملو ہم سب کرتے ہیں کریں گے, تعملو وہ عورت کرتی ہے یا کرے گی. اب ان دونوں کو جب ہم ملاتے ہیں وہ ہے ماضی, یہ ہے مضارع. اب دیکھیں چیز کیا بنتی ہے, مطلب ترجمہ ہم کیا کریں گے, کیونکہ یہ کانا جو ہے یہ بے تحاشا آتا ہے مصحف میں یعنی قرآن پاک میں, اور یہ جڑ کے آتا ہے. تو جب یہ جڑ کے آتا ہے تو اس میں فرق کیا آتا ہے, یہ ماضی کا ہے یہ مضارع. دیکھیں ان دونوں کو جب میں نے ملایا تو یہ بنا کانا یعملو, کانا یعملو یعنی وہ جو ہے کیا ہے وہ کرتا تھا, کانو یعملون وہ کرتے تھے, کنتا تعملو آپ عمل کرتے تھے, کنتو اعملو میں عمل کرتا تھا, کنتم تعملون آپ سب عمل کرتے تھے, کننا نعملو ہم سب عمل کرتے تھے یا کرتے تھے, اور کانت تعمل اور وہ عورت عمل کرتی تھی یا کرتی. کیا ہوا, یہ جو ترجمہ ہے یہ کس میں تبدیل ہو گیا, یہ ماضی اور مضارع کے ملنے سے کون سا ترجمہ بنا؟ ماضی کا سر, ماضی کنٹینیوس, پاسٹ کنٹینیوس. ماضی کنٹینیوس ہے, پاسٹ. آدھی عربی بولتا ہے, میری عربی بھی چلی جائے گی. ماضی کا ہے یہ سر, ماضی کا پتہ نہیں کون سا. پاسٹ کنٹینیوس کہیں یا ماضی جاری, اس کو کہتے ہیں ماضی جاری, یا عربی میں کہتے ہیں ماضی استماری. یہ استماری جو ہے جاری کے معنی میں ہوتا ہے, اس کو کہتے ہیں ماضی استماری یعنی ماضی جاری اردو میں, اور پاسٹ کنٹینیوس انگلش میں کہتے ہیں. تو یہ یاد رکھنا ہے آپ نے کہ کانا جب آ کے کسی مضارع کے ساتھ جڑے گا فعل کے ساتھ تو اس کے ترجمے کو کہاں لے جائے گا, پاسٹ کنٹینیوس میں یعنی ماضی استمراری میں یا ماضی جاری میں لے جائے گا. ٹھیک ہے جی. تو چلیں آپ نے کافی دیر سے اوپر کیا, وہ ان میوٹ کیا ہوا ہے, آپ اگر پڑھنا چاہتے پڑھ سکتے تو پڑھ لیجیے, نہیں ورنہ میں پھر کسی اور سے ریکویسٹ. کانا یعملون کرتے ہیں, یہی والا کانا یعملو وہ عمل کیا ہاں یہی تو چیز آپ سے ہم نے سیکھنی ہے, استادوں سے کانو یہ ایسی یعملون چیزیں سیکھی جاتی ہیں. کانو یعملون وہ سب عمل کیا کرتے تھے, کنتا تعمل آپ عمل کیا کرتے تھے, کنتو اعمل میں عمل کیا کرتا تھا, کنتم تعملون آپ سب عمل کیا کرتے تھے, کننا نعمل ہم سب عمل کیا کرتے تھے, کانت تعمل وہ عمل کیا کرتی تھی. جزاک اللہ خیر, آپ کا یہ جو ہے اجر صدقہ جاریہ اللہ بنائے, ان کو یہ سمجھ آ جائے تو یہ بڑے کام کی چیز ہے جو آج ہم نے آپا سے بھی کروائی ہے. چلیں جزاک اللہ خیر آپا. تو آئیے آگے چلتے ہیں. حل کانا یعمل, کیا وہ عمل کیا کرتا تھا, ہم کانا یعمل, یعملو جو ہے وہ تو یعملو رہے, اس میں کہاں چینج ہونا ہے. حل کانو یعمل کیا وہ سب عمل کیا کرتے تھے, انہوں نے بھی نہیں تبدیل ہونا, لہذا نام لگائیں اور جواب فٹ, نام کانو یعمل. اب بات یہاں آتی ہے, حل کنت تعمل کیا تو عمل کیا کرتا تھا, كنت تعمل ہاں حل کنت عمل قلت عمل, تعملو جو ہے وہ عملو میں تبدیل ہوگا, اور کنتا جو ہے کنتو میں تبدیل ہوگا. یہ آپ نے دیکھیں, حل کنتا تعملو کیا تبدیل ہوا, حل کنتو کنتا کنتو میں چلا گیا, تعملو عملو میں تبدیل ہوگا. چلے اگلا دیکھ لیتے ہیں. حل کنتم تعملون, تو یہ کیسے تبدیل ہوگا, نام نعم نہیں نام کننا نعملو, كنت کن سر آپ بھی نام نعملو, نام کننا نعملو. جزاک اللہ خیر برادر رحمان. نام کننا, یہ کن تم جو ہے یہ نام ہی جائے گا, نام کننا ہو جائے گا, اور تعملونا جو ہے نعملو میں جائے گا. تو یہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ یہ ماضی کے صیغے جو کانا کے ہیں یہ اسی طرح پلٹتے جیسے ہم فعلا فعلو وغیرہ کے صیغے لٹاتے ہیں. فعلا فعلو میں کیسے کہتے ہیں, فعلا فعلو فعلتا فعلتو, فعلتا کو فعلتو کے ساتھ کرتے ہیں, فعلتم کو فعلنا کے ساتھ, اسی طرح یہ ہوں گے. کنتا جو ہے کنتو میں, تعملو عملو میں, کنتم جو ہے کننا میں, اور تعملون نعملو میں. بس یہ تبدیلی اور کوئی خاص چیز نہیں. تو آئیے اب اس کا جو ہے ہم دیکھتے ہیں مضارع کیسے بنے. ہم نے یہ کانا جو ہے چاروں کے سامنے رکھ کے دیکھنا چاہا کہ کیسے فٹ ہوگا. فتح کے ساتھ جب کانا کو ملایا تو یہ بنا یکانو,
नसरा के साथ मिलाया, ये बना युकान, यहाँ पे अलिफ था, ये अरबों ने तब्दील किया तो अभी मैं बता। गराबा कैसे बनाया, ये बना यकीनू। समिया के पास गए, उसने कहा ये तो मेरा है ही नहीं, तुम क्या चीज लाए, इसका मेरे साथ कोई ताल्लुक नहीं, ले जाओ इसको वहां से। क्यों? वो कहता है मेरे पास वो इसम लेके आओ जिसके नीचे जेर हो दरमियान में, काना के नीचे जेर है ही नहीं, तुम इसे कहाँ ले आओ। बड़ा सख्त झगड़ा, हमने कहा भाई तेरे पास आते ही नहीं, तू देने दे। हम उससे वापस आ गए। हमारे पास ये तीन थे, इन तीनों ने कहा लाओ हम करते हैं। पता ने कहा मेरे पास लाओगे तो मैं ये चीज बनाऊंगा। नसर ने कहा ये बनेगा, दरा बनेगा। तो हम अरबों के पास गए, हमने कहा ये तीन है, उन्होंने कहा ये का या यकूनु जो है ये मुश्किल है, लिहाजा यहाँ पे अलिफ को जो है वाव से बदल लेते हैं, तो ये क्या हुआ यकूनु। उसने कहा यकूनु बहुत अच्छा, तो इसका जो है मुदारे क्या बना यकूनु, यानी वाव के इजाफे के साथ अलिफ की जगह, काना का ये अलिफ था ना, ये वाव से बदल दिया, तो ये क्या यकूनु, इस पे नसरा के बाप पे आता है। आइए अब मुदारे का टेबल हमारा तैयार है। काना, कानू, कुंता, कुंतु, कुंतु, कुंता, कानत, ये तो हमें आता था माजी का। अब मुदारे देखें, यकूनु वो करता, वो जो है क्या होता है या होगा, यकून वो सब होते हैं या होंगे, तकून आप होते हैं या होंगे, नकून मैं होता हूँ या होऊंगा, तकून आप सब होते हैं या होंगे, नकून हम सब होते हैं या होंगे, और तकून वो होती है या होगी। ये मुदारे का टेबल कौन दोहराएगा? हाँ जी चलिए नादिया कर ले। यकूनु वो होता है, यकूनूना वो सब होते हैं, तकूनु आप होते हैं, अकूनु मैं होता हूँ, तकूनूना आप सब होते हैं, नकूनु हम सब होते हैं, तकूनु वो होती। तो अब हम चलते हैं अमर की तरफ। अमर के लिए बहुत आसान, काना था, अमर बनेगा यकूनु या तकूनु से, तो ये हमने यकूनु लिया। ये इलामत मुदारे थी, इसको गिराया, नून को साकिन किया। अब जब इसे बनाया, ये बना कून, कून ये भी सुकून, ये भी सुकून, दो सुकून नहीं पढ़े जाते इकट्ठे आदमी में। तो क्या हुआ, हमने कहा किसी एक को गिरा दो। जब गिराना चाहा तो ये कमजोर था, इसको गिरा दिया, तो ये क्या बन गया, कुन लफ्ज बन गया। ये देखिए या को हटाया, नून को साकिन किया, वाव जो है वो कमजोर होने की वजह से गायब हो गया, क्योंकि दो सुकून इकट्ठे हो गए थे, लिहाजा ये बन गया। तो आइए इससे हम टेबल बनाते हैं। कुन हो जा या हो, कुन हो जाओ, और ला तकुन मत हो, ला तकुन मत हो जाओ। और ये जो है इसकी चाबी कौन दोहराएगा? हाँ जी अमरीन आप दोहरा दीजिए। कुन हो जा, कुनु हो जाओ, ला तकुन तू मत हो, ला तकुनु तुम सब मत हो। जज़ाकल्लाह खैरा। अब हम आगे आते हैं इसके मुकालमे पे। कुन हो जा, जब हम उसे कहते हैं हो जाए तो जाहिर है सामने वाले को कहते हैं, वो कहता है अकुनु मैं होता हूँ या हो जाता हूँ, कुनु तुम सब हो जाओ, तो ये क्या आएगा, नकून हम सब हो जाते हैं। हम कहते हैं ला तुकुन तुम मत हो, तो ये क्या कहेगा, ला अकुन मैं नहीं होता, ला तकुन मत हो तुम सब, तो ये क्या कहेंगे, ला नकून हम सब नहीं होते। तो आइए ये हमारा अब आ गया फाइल मफूल फेल। फाइल इसका होता है काइन, यानी काइन, और मफूल इसका है ही नहीं, चलो जान छुटी, एक और कम हो गया। और कौन, कौन 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 यानी ये इसका मसदर हुआ, काइन डैश कौन। तो आइए अब इसका पूरा टेबल लेते हैं। ये आ गया पूरा टेबल। काना वो था, कानू वो सब थे, कुंता आप थे, कुंतुम मैं था, कुंतुम आप सब थे, कुन्ना हम सब थे, कानत वो औरत थी, यकूनु वो होता है या होगा, यकूनु वो सब होते हैं या होंगे, तकून आप होते हैं या होंगे, अकून मैं होता हूँ या होऊंगा, तकून ना आप सब होते हैं या होंगे, नकून हम सब होते हैं या होंगे, तकूनु वो औरत होते हैं या होंगे, कुन हो जा, कुनु हो जाओ, ला तकुन मत हो, ला तकुनु मत हो, काइन होने वाला, डैश कुन हो जा। हाँ जी अब कौन दोहराएगा इस पूरे टेबल को, कौन नया बंदा है? जी सिद्रा खुशबू आप दोहराए, आपने अभी तक कोई काम नहीं किया आज की क्लास में। काना वो था, कानू वो सब थे, कुंता आप थे, कुंतु मैं था, कुंतुम आप सब थे, कुन्ना हम सब थे, कानत वो औरत थी, यकूनु वो होता है या होगा, यकूनूना वो सब होते हैं या होंगे,
तकूनु आप होते हैं या होंगे, अकूनु मैं होता हूँ या होगा, तकूनूना आप सब होते हैं या होंगे, नकूनु हम सब होते हैं या होंगे, तकूनु वो औरत होती है या होगी, कुन तुम सब कुन हो जा, कूनू तुम सब हो, ला तकून तुम मत हो, ला तकूनु तुम सब मत हो, काइन होने वाला, डैश कौन होना। कौन कौन होना। अच्छा, इसकी 6 चाबियां। काना वो था, यकूनु वो होता है, कुन्तु वो, काइन होने वाला, डैश कौन होना। तो आइए अब हम आगे चलते हैं। हाँ, अरबी तर्जमा कीजिए। तुम सब जानते थे, जी बनाइए अरबी। तुम सब जानते थे, काना कूनू, कुंतुम तालमुन कुंता कुंतु, कुंतुम कुंतुम कुंतुम, और उसके साथ ता- जानते थे यामलूना होगा या यामलून। तामलूना होगा ना, क्योंकि तुम कल सिला है। कुंतुम तालमुना तुम सब जानते थे। इन कुंतुम तालमुन, अब तो तर्जुमा करना है। इन आया, ये इन्ना नहीं है। इन कुंतुम, इनका मायने क्या होता है, वैसे ही पूछ लो। अगर इनका अगर अगर इंशाल्लाह से चले भी करे तर्जुमा। अगर तुम थे, तुम सब थे, अगर तालमुन तुम सब जानते। जानते हो, इन्ना ने जो है इसके तर्जमे को थोड़ा सा तब्दील करके उसमें प्रेजेंट पे जो है लगा दिया। अरबी में हल कुंता तामलू सालिहन, हाँ जी जवाब दीजिए। नाम कुंतु आमलू सालिहन। हाँ, कुंता कुंतु में गया, तामलू आमलू में गया, बाकी सालिहन तो सालिहन ही है, तो लिहाजा आपने दुरुस्त फरमाया, नाम कुंतु आमलू सालिहन। अच्छा, ये टेबल आ गया, काना की तरह जाका, कौन बनाएगा, कौन हिम्मत करेगा? यस, जाका का टेबल चाहिए, काना के मैं वजन ट्राई पे। करूं। कराएं बनाएं। जाका, जाकू, जक्ता, जक्तू, जक्तुम, जकना, जाका जाकू जाकू, जुक्ता, जुक्ता, जुक्तू, जुक्तुम, जुकना, जाकत। सर, यजूकू, यजूकूना, तजूकू, अजूकू, तजूकूना, नजूकू, हिया तजूकू, जुक, जुक, जुकू, ला तजुक, ला तजूकू, जायक, मजूक या डैश आएगा, जायकुन, मजूकुन और जौक। आइए इसका पूरा टेबल ये आपके सामने पूरा है। हाँ जी, कौन दोहराएगा? आप तो टेबल देख के दोहराना है, बहुत आसान हो गया। कौन है जिसने आज नहीं कराया टेबल? वो आए, जिन्होंने कराया वो नहीं। नया बंदा चाहिए जिसने आज कोई टेबल नहीं कराया, क्लास में कोई काम नहीं किया, वो आए। चले जी, साइमा सईद, माशाल्लाह माशाल्लाह। चले जी, सिस्टर कराएं जाका टेबल। जाका उसने चखा, जाकू उन सब ने चखा, जुक्ता आपने चखा, जुक्तु मैंने चखा, जुक्तुम आप सब ने चखा, जुकना हम सब ने चखा, जाकत उस औरत ने चखा। यजूकू वो चखता है, यजूकूना वो सब चखते हैं, तजूकू आप चखते हैं, अजूकू मैं चखता हूँ, तजूकूना आप सब चखते हैं, नजूकू हम सब चखते हैं, तजूकू वो औरत चखती है। जुक चखो, चख, जुकू चखो, ला तजुक मत चख, ला तजुकू मत चखो, जायकुन चखने वाला, मजूकुन जिस चीज को चखा गया, जौकुन चखना। गुड, जबरदस्त। तो आइए अपनी जो है चाबियां वापस लगा के ताले लगाएं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सलामुन कौलुम मिन रब्बिर रहीम, रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तुअम्मिम बिल खैर, रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी इल्मा, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व। तो आइए, ये 7 होमवर्क आपको पता है, इसको फिर किसी फारिग वक्त में दोबारा देख लेंगे। अल्लाह ताला से दुआ है वो हमें कुरान पढ़ने, समझने, गौर करने, अमल करने, फैलाने और याद करने की तौफीक दे। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक।